السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے جو زیر کسا رہتے ہیں۔ تیری ایک نالین پر مر مٹنے والے، تیری ایک نالین پر مر مٹنے والے تیرے دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں، تیرے دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ربیع الاول کی بہاریں، یہ محرم کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ امام حسین نے اپنے گھر-بار کو قربان کر کے جو محرم میں محنتیں کی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ مسجدوں میں آج چراگاہ ہے۔ یہ محرم کے آنسوؤں کا صدقہ ہے جو ربیع الاول میں خوشیاں ہے۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ کون جیتا کون ہارا، تو اگر مسجدوں میں یزید کے نانے کے ترانے پڑے جا رہے ہیں تو یزید جیت گیا، اور اگر مسجدوں سے حسین کے نانا کے ترانے پڑے جا رہے ہیں تو حسین جیت گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کل حسین کے نانا کا جلوس بڑی شان و شوکت سے نکلا اور امن و سکون کے ساتھ میں پائے تکمیل تک پہنچا۔ الحمدللہ ہم جلوس کے اندر صفے اول میں شامل رہے اور آخر تک جلوس میں شامل رہے، تو پورے جلوس کے اندر ہمیں کہیں کوئی خرافات نظر نہیں آئے۔ کیوں؟ کہ ہم خرافات کو نہیں دیکھ رہے تھے، ہم حسین کے نانا کی شان و شوکت کو دیکھ رہے تھے، ہم ہمارے نبی کے شان و شوکت کو دیکھ رہے تھے، اس لیے ہمیں کہیں پر کوئی خرافات نظر نہیں آئے۔ خرافات انہیں نظر آتے ہیں جو ان جلوسوں میں خرافات کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم تو جس شان سے جلوس نکلتا ہے اس شان کو شوکت کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہمیں تو کہیں کوئی خرافات نظر نہیں آتے، نہ حسین کے جلوس میں نہ حسین کے نانا کے جلوس میں ہمیں کہیں کوئی خرافات نظر نہیں آتے۔ خیر، بات یہ کرنی ہے، وضاحت یہ کرنی ہے کہ جلوس محمدی سے پہلے علماء اہل سنت بڑی تیاریاں کرتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں کہ جلوس محمدی شریعت کے دائرے میں امن و سکون کے ساتھ میں پائے تکمیل تک پہنچے، کوئی خرافات نہ ہو سکے۔ اسی لیے اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے عید میلاد النبی سے پہلے تقریباً ایک دن پہلے مدرسے کے بچوں کے ساتھ میں مل کر کے جلوس محمدی بطور ڈیمو کے طور پر نکال کر کے دکھاتے ہیں، اور اس میں وضاحت یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے کل جلوس محمدی اسی طریقے سے نکالیے جیسے ہم نکال رہے ہیں شریعت کے دائرے میں، کوئی کسی بھی طرح کا کوئی خرافات نہ ہو سکے، ناچیے کودیے نہیں، ڈی جے والی نعتیں نہ بجائیے، اس طریقے سے نکلیے اس طریقے سے نہ نکلیے، اور امن و محبت کے ساتھ میں جلوس محمدی میں شرکت کیجیے۔ ایسی وضاحتیں ڈیمو والے جلوس میں کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی سوشل میڈیا پر کئی طرح کی ہدایتیں جاری کرتے ہیں اور ایسے میسج وائرل کرتے ہیں۔ کئی جگہ پر بڑے بڑے بینر لگائے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ جلوس محمدی میں اس طریقے سے نکلیے اور اس طریقے سے نہ نکلیے، کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے جلوس محمدی کی شان میں کوئی کمی آئے۔ اس کے علاوہ بھی علماء اہل سنت ممبروں سے، مسجدوں سے اور سٹیج پروگراموں سے، اپنے خطابات سے یہ اعلان کرتے ہیں، ہدایت جاری کرتے ہیں کہ جلوس محمدی میں ادب کے ساتھ میں نکلیے، نعتیں پڑھتے ہوئے نکلیے، جھومتے ہوئے نکلیے، اسلامک لباس میں نکلیے اور شریعت کے دائرے میں نکلیے، کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے جلوس محمدی میں کوئی طرح کا کوئی خرافات ہو۔ الگ الگ اتنی محنتیں کرنے کے بعد میں، اتنی وضاحتیں، اتنی ہدایتیں پیش کرنے کے بعد میں بھی اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ جلوس محمدی میں 10% لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، باقی 90% لوگ عام عوام وہی کرتی ہے جو وہ کرنا چاہتی ہے۔ خرافات تو ہوتے ہی ہے، خرافات ختم نہیں ہوتے ہیں، تو کیا ہم ان جاہلوں کی طرح یہ کہنا شروع کر دے کہ معاذ اللہ جلوس محمدی بند کر دیا جائے کہ اس میں خرافات بہت ہوتے ہیں؟ الحمدللہ ہم پکے پنجتنی سنی ہیں، ہم نہ نانا کا جلوس بند ہونے دیں گے نہ نواسے کا جلوس بند ہونے دیں گے، جب تک ہماری آخری سانس باقی ہے، ہماری آخری نسل باقی ہے، جلوس محمدی اور جلوس حسینی نکلتا رہے گا۔ الحمدللہ ہماری کوشش یہی رہے گی کہ خرافات ختم کیے جائے اور جلوس کو شریعت کے دائرے میں ہی نکالا جائے۔ سوچنے کی، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جلوس محمدی جو تقریباً 20 یا 30 سالوں سے ہی نکل رہا ہے، 30 سال پہلے جلوس محمدی کوئی نہیں نکالتا تھا، یہ 20 یا 30 سال سے نکلتا ہے۔ حالانکہ میلاد منانا یہ کتاب و سنت میں موجود ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے میلاد منانا، لیکن وہ جلوس نہیں نکالتے تھے، وہ صرف لنگر، نیاز اور محفلوں کا انتظام کرتے تھے،
محفلوں کا انعقاد کرتے تھے اور اس طریقے سے میلاد منایا کرتے تھے. لیکن جلوس میں نکلنا، روڈ پر آنا، یہ ایک اچھا طریقہ ہے حضور کی شان و شوکت کو بیان کرنے کا. تو یہ مباح طریقہ ہے اور اسی لیے علماء اہل سنت نے اس کو مباح اور جائز سمجھتے ہوئے اور حضور کی شان بیان کرنے کا بہترین طریقہ سمجھتے ہوئے اس کو ایجاد کیا، جاری و ساری کیا. اور یہ جلوس حسینی کی نقل میں نکل رہا ہے. پہلا جلوس حسینی ہے، کیونکہ جلوس حسینی ہمارے بزرگان دین نے نکالا ہے، جس کا کتابوں میں ذکر ملتا ہے. بڑے بڑے اولیاء کرام جلوس حسینی میں شرکت کیا کرتے تھے، آیا کرتے تھے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو جلوس حسینی صدیوں سے نکلتا آ رہا ہے، جس میں اولیاء اللہ نے شرکت کی ہے، اس میں کچھ خرافات ہونے کی وجہ سے کچھ جاہل طبقے کے لوگ خرافات ہٹانے کے بجائے جلوس حسینی کو بند کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ اہل بیت سے دشمنی ہے اور کوئی نہیں. کہ جو جلوس صدیوں سے نکلتا آ رہا ہے اس میں خرافت ہو تو خرافت نہ ہٹائی جائے بلکہ جلوس ہی بند کر دیا جائے. اور جو جلوس محمدی کچھ سالوں سے نکلتا ہے اس میں جلوس حسینی سے بھی زیادہ خرافت ہوتے ہیں، پھر بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ خرافات کی وجہ سے جلوس محمدی بند کر دیا جائے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جلوس محمدی بند ہو جائے گا یا جلوس حسینی بند ہو جائے گا تو اس کے نقصانات کتنے بڑے ہیں. اگر جلوس محمدی بند ہو گیا تو ہمارے کسی بچے کو، ہمارے کسی نوجوان کو، ہمارے کسی بزرگ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ 12 ربیع الاول کب آیا اور کب چلا گیا. ہمارے بچوں کو یہ علم ہی نہیں ہوگا کہ 12 ربیع الاول کیا ہے، اس کی مناسبت کیا ہے، اس کی نسبت کیا ہے. تو ہمارے نسلوں کو یہ علم دینے کے لیے جلوس محمدی کا نکلنا لازم و ملزوم اور ضروری ہے. جتنا ضروری جلوس محمدی ہے اتنا ہی ضروری جلوس حسینی بھی ہے. کیونکہ آج جلوس محمدی جو نکلتا ہے وہ حسین کے صدقے میں نکلتا ہے. کہ مولا حسین نے اگر قربانیاں نہ دی ہوتی تو یزیدیوں کا راج ہوتا اور یزیدی کبھی بھی حسین کا، اہل بیت کا اور اسلام کا نام روشن ہونے دیتے. مسلمانوں، اگر تمہیں کملی سے محبت ہے تو کملی کے اندر رہنے والوں سے بھی محبت کرنی پڑے گی. اگر تم نبی کے نالین پر مر مٹنے کے دعوے کرتے ہو تو جو نبی کے دستار کے وارث ہے ان سے بھی محبت کرنی پڑے گی. جس دل میں نانا کی محبت ہے اس دل کے اندر نواسے کی محبت بھی ڈالنی پڑے گی. کیونکہ نانا کبھی بھی نواسوں کو چھوڑ کر کے تم سے راضی نہیں ہو سکتے. اور محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ بس ہم یہ کہیں، ہم دعوے کریں کہ ہم تو محبت کرتے ہیں، ہم تو جلسے کرتے ہیں. محبت کا تقاضا یہی ہے کہ تعزیہ داری ہونی چاہیے، تعزیہ نکلنا چاہیے اور تعزیہ جلوس کے ساتھ میں نکلنا چاہیے. اگر تمہارے اندر انسانیت ہے تو تمہیں اب سے اعلان کرنے چاہیے. اور اگر نبی کی محبت کے پکے دعوے دار ہو، حسین کی محبت کے پکے دعوے دار ہو اور جس طریقے سے جو محنت جلوس محمدی کو کامیاب کرنے کے لیے کر رہے ہو اتنی ہی محنت جلوس حسینی کو کامیاب کرنے کے لیے کیجیے. آپ اعلان کیجئے، آپ ڈیمو حسینی جلوس نکالیے اور بتائیے کہ جس طریقے سے علماء اہل سنت جلوس حسینی میں شرکت کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم تعزیہ حسین بناتے ہیں، آپ بھی ویسے ہی تعزیہ بنائیے، آپ بھی ویسے جلوس نکالیے اور جیسا لباس ہم پہنتے ہیں اسلامک لباس، ویسا لباس آپ بھی پہنیے اور بالکل شریعت کے دائرے میں رہ کر کے حسین کا جلوس نکالنا چاہیے. اگر آپ نے جتنی محنت جلوس محمدی میں کرتے ہیں اگر اتنی محنت جلوس حسینی میں کی تو انشاءاللہ وہ خرافات جو جلوسوں میں ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور اس طریقے سے حسین بھی تم سے راضی ہوں گے، حسین کے نانا بھی تم سے راضی ہو جائیں گے. اگر یہ دونوں راضی ہو گئے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اس لیے بس یہ کہنا چاہوں گا کہ محبت اگر کملی والے سے ہے تو جو کملی میں رہتے ہیں ان سے بھی محبت کرو. اگر محبت نبی کے نالین سے ہے تو محبت نبی کے حسین سے بھی کرنا چاہیے. ورنہ یہ دوہرا رویہ، یہ دو رنگی اور یہ دو طریقے کی باتیں نہ تمہیں دنیا میں فائدہ پہنچائے گی نہ تمہیں آخرت میں فائدہ پہنچائے گی. نہ تم سے کبھی نانا راضی ہوں گے نہ تم سے کبھی نواز راضی ہوں گے. اگر پنجتن تم سے راضی نہیں تو خدا تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا ہے. اور جن سے خدا ناراض ہو جائے وہ جنت میں نہیں جہنم میں جانے کے حقدار ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آخر میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری عوام اہل سنت کو اور علماء اہل سنت کو نبی کے ساتھ میں نبی کے نواسوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طریقے سے جو محنت نانا کے جلوس کو کامیاب کرنے کی کرتے ہیں بالکل اسی طریقے سے وہی محنت نواسے کے جلوس کو کامیاب کرنے کی بھی انہیں توفیق اور فکر عطا فرمائے اور اس کی دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد. اسلام زندہ باد. عظمت پنجتن اہل بیت پائندہ باد. یہ ربیع الاول کی خوشیاں محرم کی محنتوں کا نتیجہ